بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم فلاسفر کی جس کا نام ہے سقراط۔ جی ہاں، سقراط یونان سے تعلق رکھتا تھا اور یونان میں اس کی شہریت بہت عام تھی۔ سقراط کے زمانے میں ملک کا قانون یہ تھا کہ نوجوان پہلے فوج میں بھرتی ہو کر ملک قوم کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے۔ چنانچہ سقراط بھی فوج میں بھرتی ہو کر ملک کی خدمت کرنے لگا اور بہت شہرت حاصل کر لی۔ اس کے بعد وہ 60 سال کی عمر میں سینٹ کا ممبر منتخب ہوا۔ اس وقت سینٹ میں کسی معاملے پر دوسرے ممبروں کے ساتھ آپ نے اختلاف رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں کسی قسم بھی کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کی اس بات کی وجہ سے چند لوگ آپ سے حسد کرنا شروع ہو گئے اور اس عظیم انسان پر بت پرستی اور حکومت وقت کے خلاف تقریریں کرنے کا الزام لگا دیا گیا۔ غرض یہ کہ حکومت کی طرف سے مقدمہ درج کر دیا گیا اور سماعت کی تاریخ مقرر کی گئی۔ لیکن سقراط بدستور اپنی تعلیم و تدریس اور وعظگوئی میں مصروف رہا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ حکومت کی طرف سے آپ پر سخت ترین الزام لگایا گیا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ ثابت ہو گیا تو آپ پھر کیا کرو گے؟ آپ کو جواب دینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس پر سقراط نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ میں اس کو کافی تیاری سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام عمر میں کوئی گناہ اور فریب نہیں کیا اور میری زندگی ابھی تک اطمینان سے گزری، اور اگر میری زندگی ختم نہ ہوئی تو بڑھاپا مجھے ستائے گا، میری حواس کام نہیں کرے گی، اس لیے ایسے حالات میں مجھے جینے کی خواہش نہیں۔ ہاں، اگر مجھے بے قصور مارا گیا تو اس ججوں کے اس فعل کی وجہ سے لوگ میری پہلی سے زیادہ عزت کریں گے۔ چنانچہ مقدمہ کی تاریخ آ گئی، سقراط کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور جو سوالات آپ سے کیے گئے آپ نے دلیری سے ان کا جواب دیا، لیکن پھر بھی غدار نظام عدالت نے آپ کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ اس زمانے میں پھانسی گردن کاٹنے کے بجائے زہر کا پیالہ دے کر کیا جاتا تھا، تاہم بھاری رقم دے کر معافی بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ لیکن سقراط نے کہا کہ پیسہ دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مجرم تسلیم کرتا ہوں، اس لیے آپ نے یہ بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ کو موت کا فیصلہ سنانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ایک تقریر کی جس کو سن کر سب لوگ رونے لگے۔ اس وقت حکومت کی ایک خاص مذہبی رسم کی ادائیگی کی وجہ سے سقراط کو موت سے پہلے 30 دن قید میں رکھا گیا۔ 30ویں دن کے بعد اس کی بیوی اور 3 بچے آپ کے پاس آئے اور سقراط نے آخری کلمات کہہ کر انہیں رخصت کیا۔ اتنے میں قید خانے کا ملزم آیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بے قصور ہو اور آپ ایک عظیم انسان ہو، لیکن میں مجبور ہوں اور اپنے افسروں کے حکم کا پابند ہوں، آپ زہر پینے کی تیاری کر لیں۔ یہ کہہ کر ملزم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سن کر سقراط نے جواب دیا کہ بہت بہتر ہے، مجھے زہر پینے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں میری نقش کو غسل دینے والوں کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو۔ غسل کرنے کے بعد سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا اور اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹ سے آگاہ ضرور کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ شکریہ۔